سیز فائر، واٹ نیکسٹ؟ آپ کو تو بلکہ میں کیا سوال پوچھوں، یو وڈ نو بیٹر کہ کیا ہائی لائٹ کرنا ہے اور کیا نہیں. نہیں، میرے خیال میں آپ نے اپنے انٹرو میں جو بات کی بالکل صحیح کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان نے پچھلے کافی عرصے سے ایک پرسیپشن کریٹ کیا ہوا تھا کہ ایک تو نمبر 1 وہ بہت بڑی طاقت ہے، وہ بہت بڑی اکنامک پاور ہے، ملٹری پاور ہے، اور پاکستان کے بارے میں ایک پروپیگنڈا بھی انہوں نے شروع کیا ہوا تھا کہ پاکستان بہت کمزور ہو رہا ہے، ملیٹریلی بھی اور اکنامکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی. میں اس کو بلیسنگ ان ڈسگائز اس وجہ سے کہوں گا کہ گو کہ ہم نے قربانیاں دیں جو معصوم جانوں کی صورت میں، لیکن اس کے بعد جو ہم نے ایک اپنا ریزالو شو کیا، ایک ویل کوآرڈینیٹڈ ہم نے ایک اپروچ اڈاپٹ کی، اوفینسو ڈیفینسو کی، وہ غالباً اس کی آنے والے دنوں میں کئی ممالک اس کی کیس اسٹڈی بھی کریں گے، رکھیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پورے پچھلے ایک ہفتے 10 دنوں کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئیں، اس کے اندر 4-5 چیزیں ہندوستان سے متعلق بالکل ہی وہ ایک ثابت ہو چکی ہیں. ایک تو نمبر 1 لاس آف فیس، وہ تو ایک ہے ہی اپنا کہ ان کو ایک مورل گراؤنڈ پہ ہندوستان نے بہت لوز کیا. مورل گراؤنڈ پہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی پورے ملک کو ایک غلط قسم کا تاثر دیا ہوا تھا. دوسرا یہ تھا کہ ریجن میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک بلی ثابت کرنے کی کوشش کی، ایک اگریسو، ایک ہیجمون ثابت کرنے کی کوشش کی. تیسرا میں یہ کہوں گا کہ ایک بیٹل گراؤنڈ کے اوپر بھی ان کا بہت نقصان ہوا. کہ ایک تو ڈیفینسو اسٹریٹجی جو ہم نے اڈاپٹ کی، ہم نے ڈیفینسو اسٹریٹجی میں اپنے ہی ایئر اسپیس کے اندر رہتے ہوئے ان کے 5 جہاز گرائے، جو کہ بہت بڑا لاس تھا. ان کے ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو سیریسلی نقصان پہنچایا. اور اس کے بعد پھر جب ہمارا اوفینسو آیا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے جس طریقے سے ان کے ڈیفینسز تباہ کیے، ان کے جو بیسز کو نشانہ بنایا. اور اس کے بعد میرے خیال میں وہ ایک ساری کی دنیا میں ایک تاثر ابھرا کہ پاکستان کمزور ملک نہیں ہے. چوتھی بات میں یہ بلیسنگ ان ڈسگائز کی اس وجہ سے کہوں گا کہ ان کے نیریٹو کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہندوستان کے. انہوں نے جو پہلگام کی شکل میں وہ ایک ڈرامہ رچایا تھا، اس کا کوئی بھی ٹیکر نہیں تھا دنیا میں کسی بھی جگہ پہ. اور وہ دس از سم تھنگ وچ از ویری ویری کلیئر. اور پھر اس کے بعد ایک کشمیر کا جو مسئلہ ہے پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہوا. اور آپ نے دیکھا کہ آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ابھی جو وہ ریمارکس بھی کیے، تو اس کے اندر بھی انہوں نے اپنی ٹویٹ کے اندر بھی کشمیر کا ذکر خاص طور پہ کیا. تو اس وجہ سے میں کہوں گا کہ یہ اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز. معاف کریے گا اپنی بات کاٹ چکی کیونکہ آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ذکر کیا اور ڈاکٹر حسن عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے واشنگٹن ڈی سی سے، تو اگر ہم ان کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں. ڈاکٹر حسن عباس، آپ نے جلیل صاحب کی گفتگو سنی تو سر خاص طور پہ obviously جیسے جلیل صاحب نے اس کو بریک ڈاؤن کیا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز، آپ ہمیں بتائیں کہ امریکہ میں خاص طور پہ واشنگٹن ڈی سی میں بہت اہم رول بھی رہا امریکہ کا، بٹ یہ سارا معاملہ دیکھا کیسے گیا؟ جی بہت شکریہ. آئی ایم ٹرولی آنرڈ آپ کے پروگرام میں آ کر بھی، اور خاص کر جیلانی صاحب کے ساتھ. امریکہ میں شروع میں جو اسٹیٹمنٹس آئیں وہ بڑی کلیئر تھیں کہ امریکہ نے اپنی جو ٹریڈیشنل طریقہ کار ہے جس میں فوری طور پر کہا جاتا ہے، کنسرن کا اظہار کیا جاتا تھا، اس سے مختلف تھا آغاز. جب صدر ٹرمپ نے بھی اور سیکرٹری روبیو نے بھی اور وائس پریزیڈنٹ نے بھی شروع میں کہا کہ یہ ان کے پرانا مسئلہ ہے اس ریجن کا، یہ آپس میں ان کی جنگیں یا اختلافات ہوتے رہتے ہیں اور یہ خود ہی اس کا فیصلہ کر لیں گے. آغاز اسی طرح کا تھا. لیکن اس کے بعد میرا خیال ہے سب سے جو بات اہم تھی شروع میں وہ یہ تھی کہ پاکستان نے جب پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن چاہتے ہیں، پاکستان نے اس پہ میرا خیال ہے جو اظہار افسوس کیا وہ شاید تھوڑی سی اس میں دیر ہوئی، لیکن قطع نظر اس سے پاکستان کی یہ انٹرنیشنل ڈیمانڈ اور ایکسیپٹنس کہ ہم انڈیپینڈنٹ نیوٹرل انویسٹیگیشن چاہتے ہیں، میرا خیال ہے یہ اس نے ایک اسپیس کریٹ کی کہ پاکستان کی بات کو سمجھا گیا. کیونکہ گلوبلی ٹو بی آنیسٹ پاکستان کے بارے میں عام طور پر اس بارے میں ذرا
جو کنسرنز ہیں ملیٹنسی کے بارے میں یا کشمیر کے ملیٹنٹ گروپ کی پرانی سپورٹ کے بارے میں، اس بارے میں ایک نیریٹو ایسا انٹرنیشنل بلڈ ہوا ہے جس میں پاکستان پر زیادہ تر اعتراض ہی ہوتا رہا ہے کچھ عرصے سے. لیکن اس دفعہ کیونکہ پاکستان نے بڑی کلیئر پوزیشن لی، میرا خیال ہے اس سے ایک اسپیس کریٹ ہوئی، اور اس کے بعد یقیناً ان دا بیک گراؤنڈ جو پاکستان کی ایئر فورس اور ملٹری کی ڈیسیژن میکنگ تھی اور جو اس میں کامیابی تھی وہ تو بالکل سب دنیا کے سامنے ہے، اور اس نے نہ صرف ایک ڈیٹرنس کریٹ کی ہے مگر پاکستان کی جو کنونشنل فورسز ہیں ان کی پروفیشنلزم کو بھی ظاہر کیا ہے. اس کو ایکنالج اس طرح فوری طور پہ تو نہیں کیا گیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب نے دیکھ لیا کہ پاکستان کسی طرح بھی ہندوستان سے کم طاقتور نہیں ہے، یا کم از کم پاکستان اپنی انٹیگریٹی اور ساورنٹی اور ٹیریٹوریل سپیس کا دفاع کرنے کا بھرپور اس کی صلاحیت رکھتا ہے. اس وجہ سے جب دیکھا گیا کہ چیزیں ایسکلیٹ ہو سکتی ہیں، اور کیونکہ دونوں نیوکلیئر ویپنز ہیں اور یہ کوئی پاکستان کو نارتھ کوریا کی طرح نہیں ہے یا ایران کی طرح کہ ان کے پاس ایک یا کوئی آدھا بم ہو. پاکستان کی جو نیوکلیئر کیپیسٹی ہے وہ بڑی اسٹیبلشڈ ہے، اور پاکستان کی نیوکلیئر ویپنز کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی کچھ پرانی مشکلات کے بعد اب بڑی حد تک بہت مستحکم ہے. یہ ایکنالج بھی کیا جاتا ہے. اس وجہ سے یہ دیکھا گیا کہ انڈیا تو اپنی جو ایک ایکسٹینسو طریقے سے اس کو صحیح ایسکلیٹ کر رہا تھا، اس کے طور پر فوری طور پہ چیلنج کیا گیا. تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کی جو ایک وائز یا پیشنٹ پالیسی تھی اس کو ایکنالج کیا جا رہا ہے.